آپ کے خیال میں جو میرے پیچھے مزار ہے کس کا ہے؟ شکر ہے آپ کو یاد ہے۔ کافی لوگ بھول چکے ہیں، وہ بھی جو نئی شیروانی پہن کر فاتح خوانی کے لیے آتے ہیں، پہلے چڑھاتے ہیں پھول اور باقی وقت میں چند چڑھاتے ہیں۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح، قوم کا ایک باپ جس نے ہمیں شناخت دی، وطن دیا۔ وہ وطن نہیں کہ جس میں ہارٹ اٹیک کی خبریں کم اور ڈرون اٹیک کی خبریں زیادہ ہیں، بلکہ وہ وطن کہ جس نے دنیا کے نقشے میں خوشحالی اور خود مختاری کی علامت بننا تھا۔ لکیر پہ زندگی میں ایک نئی قسط کے ساتھ میں ہوں ریحان ملک۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ماں کی عظمت کے بارے میں بات کی، لوگوں نے بہت سراہا، بہت فون کالز آئے، SMS آئے، لیکن کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا ریحان گھر پہ ابا جی بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی سلام کر لیں۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر رہتے ہیں، اور باہر کے ملک میں زیادہ تر ایک اٹامک فیملی کا کانسیپٹ ہے۔ اٹامک فیملی کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر صرف ماں باپ اور بچے رہتے ہیں، جس وجہ سے ماں اور باپ دونوں بیشتر کام پہ مصروف ہوتے ہیں، بچے بھی اپنی پڑھائی میں ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو بیبی سٹر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس گھر کے اندر دادا دادی بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی چچا چچی ہوتے ہیں یا اور مزید لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایکسٹینڈڈ فیملی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں باپ کا جو رول ہے وہ تھوڑا سا اوور شیڈو ہو گیا۔ باپ کی ضرورت اس لیے کم محسوس ہوتی ہے کہ ماں بھی زیادہ تر ہاؤس وائف ہے ہمارے معاشرے کی، اور باپ جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک کام پہ مصروف ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے یا یہ کہ ان کا ایک اسپیسیفک رول جو ہے وہ ان کو پلے کرنا جو ہے وہ نہیں چاہیے، لیکن ان کا رول اوور شیڈو ضرور ہو جاتا ہے زیادہ، اور ماں کی وجہ سے کہ ماں جو ہے وہ زیادہ بچوں کو دیکھتی ہے، دادا دادی کی وجہ سے کہ ان کی ہیلپ میں ڈسپلننگ میں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو غالباً یہ وجہ ہے کہ باپ تھوڑے سے ماں سے ذرا لیگ بیہائنڈ کرتے ہیں۔ اسلام والد کو ایک خاندان کا، گھر کا سربراہ قرار دیتا ہے۔ بیوی بھی اس کی رعایا میں ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی رعایا میں ہے، اور ان سب کا وہ کفیل ہے اسلامی حیثیت سے، اور اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اس کو درجہ بھی دیا ہے، فضیلت بھی دی ہے، حتیٰ کہ اس رشتے کی اہمیت اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، قربانی کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے ایک خاص رشتہ یاد دلایا۔ فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کا ایک روحانی باپ قرار دیا گیا، اور یہ امت کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے، اور یہ باپ کو ایک درجہ ملا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو اس پوری امت کا باپ قرار دینا، روحانی باپ قرار دینا، یہ باپ کی ایک شان ہے، باپ کی ایک عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہی وہ عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ان کی ملت کی پیروی کیجیے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کا باپ قرار دیا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی پیروی کا حکم کیا۔ باپ جو عمر بھر صبح شام خاموشی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کرتا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر باپ روٹ جائے تو خدا روٹ جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ
रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। इसके मानी ये हैं कि अगर तुम कोई ऐसा काम करोगे जिस काम से तुम्हारा वालिद उससे नाराज़ होता है तो गोया तुमने बाप को नाराज़ नहीं किया बल्कि रब को नाराज़ किया। और अगर तुम कोई ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हारा बाप खुश होता है और तुम्हारे उस अमल ने उसे खुशी पहुंचाई है तो तुम ये ना समझो कि तुमने एक बाप को, एक शख्स को खुश किया है, बल्कि ये समझो कि अल्लाह को खुश किया है। और ये बहुत बड़ा दर्जा है कि बाप के गुस्से और बाप की खुशी को अल्लाह का गुस्सा और अल्लाह की खुशी करार देना, ये बहुत बड़ी अज़मत और बहुत बड़े दर्जे की बात है। माँ के किरदार और अज़मत पर तो सभी मुत्तफ़िक हैं, लेकिन यार अगर बाप के लिए भी कुछ अच्छे अल्फाज कह दिए जाएं तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ, बस इतना हो जाएगा कि बाप की दिन भर की थकन उतर जाएगी। आज के प्रोग्राम में मिलवाऊंगा आपको कुछ ऐसे बाप कि जिनकी औलाद के लिए मोहब्बत, खामोश मोहब्बत महसूस की जाती है खुशबू की तरह, जैसे चचा नूरा। शायद आज फिर चाचा नूरे को बिना मजदूरी किए घर लौटना पड़ेगा। चाचा नूरा उम्र के इस हिस्से में है जहां औलाद बाप का सहारा बनकर इसकी खिदमत करती है, मगर अफसोस इस बात का है कि इसके सहारे इस काबिल नहीं कि घर की जिम्मेदारियां संभाल सकें। इसके 2 बेटे हैं और दोनों बेरोजगार हैं, इसीलिए इसे अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए परदेस आना पड़ा। रावलपिंडी की सड़क पर मेहनत मजदूरी की तलाश के लिए 10 साल से ये रोज़ाना यहाँ आकर बैठता है, मगर ज़ईफ़ुल उम्री के बायस लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज करते हुए दूसरे मजदूरों को ले जाते हैं। बुजुर्गों की ये ऐसा काम नहीं कर सकते, काम नहीं लगता है कि दिन लगाया तो काम बिल्कुल नहीं, कारोबार बिल्कुल नहीं है। मजदूरों के लिए आते हैं तो मजदूर ले जाते हैं। इस सड़क के किनारे पर बैठे इन सैकड़ों मजदूरों में सिर्फ एक असगर है जो चाचा नूरे को अपने साथ मजदूरी के लिए ले जाता है। ये कहता है कि चाचा नूरा जब मजदूरी से महरूम होता है तो बाज़ औक़ात नौबत फाकों तक आ जाती है। मैं जहाँ तक होता है ना को इसको सपोर्ट यही करता हूँ कि ये मुश्किल वाला काम जो होता है ना इसको ना करवाया जाए। किसी जगह कोई लंगर चलता है उधर चले जाएगा, मैं चलो उधर जेब में पैसा नहीं है तो वो खाना खिला देंगे, उधर चल जाएंगे। या कई ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिसके ऊपर ये गाड़ी चल रही है दुनियादारी की। चाचा नूरे का बुढ़ापा इसके झुके हुए कांधों और डगमगाते हुए कदमों से साफ जाहिर है। जब वो वज़न उठाता है तो इसके कदम डगमगाने लगते हैं। अब इसकी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि इसके बेटों को रोज़गार मिले और वो अपने लरसते हुए हाथ सिर्फ खुदा के हुजूर दुआ के लिए उठाए। जिंदगी में वो बच्चे जड़े बड़े और वो कारोबार करो, जरा बुजुर्ग आदमी है वो बैठ के खा सकते। चाचा नूरे का वजूद पाकिस्तान के वजूद से पहले मौजूद है। उम्र के इस हिस्से में इसके आराम के लिए होने वाले मुमकिना हुकूमती इक़दामात कभी मुमकिन हो सकेंगे या इस जैसे लोग वक्त के बेरहम थपेड़ों का सामना करते रहेंगे।